الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. حاضرین ذی وقار، محفل ذکر میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عزیز القدر جناب عامر ثقلین اور ان کے برادران، والد گرامی، اہل خانہ نے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے احترام اور تعظیم و توقیر کے ساتھ اپنی اقامت گاہ پر اللہ رب العزت کے ذکر کی پاکیزہ مقدس مبارک محفل کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ذکر کا لغوی معنی ہے یاد کرنا. کسی چیز کو، کسی شخصیت کو، کسی بات کو یاد کرنا لغت میں ذکر کہلاتا ہے. لیکن اصطلاح شریعت میں جب لفظ ذکر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اپنے رب کریم کو یاد کرنا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر اتنی بڑی قوت ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی قوت ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع قرآن مجید ہے. جا بجا مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. ان آیات مبارکہ میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو. ذکراً کثیرا، یعنی بہت زیادہ یاد کرنا. حدیث شریف میں ہے کہ آسمان سے اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کچھ لوگ مل جائیں جو اکٹھے ہو کر اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیے ہوئے حلقہ ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں. وہ زمین میں سیر کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی محفل سجا کر بیٹھنے والے لوگ مل جائیں. اس کو حلقہ ذکر بھی کہتے ہیں. تو ذکر کا حلقہ قائم کر کے جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں
تو ملائکہ اور فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ اس محفل کو، اس حلقہ ذکر کو چاروں طرف اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور اس محفل پر پھر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی، ہم تلاش میں نکلے تھے کہ ہمیں اہل ذکر مل جائیں، ذکر کرنے والے مل جائیں، تو ہم زمین میں سیر کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اکٹھے ہو کر تیرا نام جپ رہے تھے، تیرے نام کے ذکر کا چراغ روشن کر کے بیٹھے تھے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، وہ صرف اس لیے جمع تھے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کا ذکر کریں کہ ہمارے پروردگار نے، ہمارے رب کریم نے ہمیں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ جمع تھے، اکٹھے تھے، اس کے علاوہ ان کی کوئی غرض و غایت، کوئی مراد، کوئی مفاد، کوئی منافع دنیاوی نہیں تھا، بلکہ اسی فائدے اور نفع کے لیے وہ اکٹھے تھے کہ ہم اپنے دلوں کی بستیوں کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ، کچھ لوگ ایسے بھی محفل میں بیٹھے تھے جن کا مدعا اور مقصد ذکر نہیں تھا، وہ صرف دیکھنے آئے تھے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں، یہ لوگ اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں، وہ صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ بھی اس محفل میں آئے تھے اور جن کا مقصد ذکر کرنا نہ تھا اور ذکر کی محفل کی نیت سے وہ آئے نہیں تھے، وہ آئے تو اس لیے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے لا یشقا جلیسہم، یہ ذکر والے لوگ اور ذکر کرنے والے لوگ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں، ان کے پاس شقی یعنی بدبخت بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ اہل ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں سعید یعنی نیک بخت بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے ذکر کرنے والوں کی برکت سے ان سب کی مغفرت کر دی جو اس حلقہ ذکر کے اندر موجود تھے۔ اس حدیث شریف کے بعد ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے باغات میں سے کبھی نہ کبھی کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ کھایا پیا کرو جنت کے باغات میں سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، وہ جنت کے باغ کون سے ہیں جہاں سے ہمیں کھانے پینے کی آپ تعلیم دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا مجالس اہل الذکر، ہوا مجالس اہل الذکر، وہ ذکر کرنے والوں کے حلقے ہیں، وہ ذکر کرنے والوں کے اجتماع ہیں، محافل ہیں۔ جب کوئی ذکر الہی میں جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصروف اور مشغول ہوتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کے باغات میں سے نعمتیں کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ اہل ذکر اور ذکر کی محافل اور مجالس کا یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سے جاری و ساری ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا، حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ ہر جمعرات کا دن انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، مختص کیا ہوا تھا۔ جتنے لوگ ان سے وابستہ تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے اور ان کے تعلیم پر، ترغیب پر اعتماد کرتے تھے، وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے اور آپ انہیں تعلیم دیتے، ترغیب دیتے، بعد میں اللہ کریم کا ذکر کرتے اور دعا کر کے اس محفل کو اختتام پذیر ہو جاتی وہ محفل۔ تو یہ صوفیاء اور اولیاء کا طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اہل ذکر جو ہیں ان کی بہت زیادہ عظمت ہے، اور قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں ذکر کی فضیلت جگہ جگہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ جس کام کے لیے میں اور آپ جمع ہیں اور جس مقصد کے لیے صاحب خانہ نے، بانی محفل نے یہ محفل منعقد کی ہے، اس مقصد تک ہم ذہنی طور پر ہماری رسائی ہو جائے اور ہم وہاں تک پہنچ جائیں کہ یہ ہے اصل مقصد زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ذکر کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، حدیث شریف میں انہیں غافلین کہا گیا۔ الذاکر فی الغافلین، ایک ذکر سے غافل ہے اور ایک ذکر کی رغبت رکھتا ہے، ذکر کا ذوق اور شوق رکھتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو محفل یا حلقہ ذکر، محفل ذکر، مجلس ذکر جو ہم سجا کر بیٹھے ہیں، اس میں ہم حاضر ہیں، اس ایک محفل کی اتنی اہمیت ہے کہ احیاء علوم الدین میں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کے ذکر کی ایک محفل، ایک حلقہ اللہ کے ذکر کا 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ کہاں ایک محفل ذکر الہی کی اور کہاں 20 لاکھ بری مجلس۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ارشاد مبارک، آپ کی حدیث مبارک ہے، اور اسے حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء علوم الدین میں اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ وہاں جو لفظ ہیں وہ ہیں المجلس الصالح، المجلس الصالح یعنی نیک مجلس، نیک صحبت، نیک اکٹھ، اور اس سے مراد ائمہ کرام نے اللہ کریم کے ذکر کے حلقے اور محافل اور مجالس لیا۔ تو یہ ہے ذکر الہی کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو، اس طرح ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ لوگ کہیں ھذا مجنون، ھذا مجنون، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یعنی اس طرح سے اللہ کریم کا ذکر کرو۔ جب آدمی کو سرور اور سکون آتا ہے، پھر وہ سننے والے کا جسم جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مساجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جب مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی مکتب میں قرآن شریف کی تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں، تو اس کا معنی تو انہیں آتا ہی نہیں، وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، تعلیم قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں ان کے جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں ان کا انہیں معنی ہی نہیں آتا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا جیسے ہی وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں وہ ایسے جسم ان کا حرکت کرتا ہے۔ یہ کس نے اسے کہا ہے کہ قرآن پڑھو اور ساتھ جھومو؟ کسی نے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا استاذ نہیں دیکھا قرآن پڑھانے والے کو مقری کہتے ہیں عربی میں،
ہم قاری صاحب کہتے ہیں، قاری کہتے ہیں پڑھنے والا، ہمارے ہاں علم کی بہت کمی ہے، قاری کہتے ہیں پڑھنے والا، اور پڑھانے والے کو کہتے ہیں مقری۔ یہ قاری نہیں ہوتا جو استاد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مقری، یعنی پڑھانے والا۔ میں نے آج تک کوئی استاد نہیں دیکھا جو بچے کو کہے کہ تم والذین آمنوا والذین آمنوا پڑھو اور ساتھ حرکت بھی کرو جسم کی، کوئی بھی نہیں۔ لیکن بچہ وہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہلتا کیوں ہے بچہ؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ لاہوتی کلام ہے، قرآن لاہوتی عالم لاہوت، قرآن لاہوتی کلام ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن رب کے کلام میں اتنی تاثیر رکھی گئی ہے، اس میں اتنی لذت ہے، اس میں اتنا سرور ہے، اس میں اتنا کیف ہے، اتنی حلاوت و مٹھاس ہے کہ ادھر قرآن پڑھتا جاتا ہے بچہ، معنی بالکل اس کو نہیں آتا لیکن وہ حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح آپ محافل دیکھتے ہیں، قرات کی محافل یا محافل ناشری، قرات کی محفل کی میں مثال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی مصر سے قاری صاحب آئے ہیں، انہیں لوگ سننے کے لیے جا رہے ہیں، یہ لیبیا سے قاری صاحب آئے ہیں، یہ سوڈان سے آئے ہیں۔ بھائی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سننے والے میں کسی کو اس کا ایک معنی بھی نہیں آتا ہے، کسی آیت کا اس کو معنی، لیکن وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا جاتا ہے مجمع سبحان اللہ بھی کہتا ہے، پھر وجد میں آتا ہے، اس کو سرور آتا ہے، پھر ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، وہ پتہ ہی نہیں پڑھ کے آ رہا ہے، لیکن اس بندے کو اتنا سرور آتا ہے کہ بے اختیار اس کی زبان پہ سبحان اللہ جاری ہو جائے۔ تو لفظوں کی اپنی تاثیر ہے، لفظوں کی تفصیل، وقت ہمارا محدود ہے، تاثیر جو ہے ہر لفظ کی۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ فوراً آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، چہرے کی کیفیت بدل جائے گی، دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ ایک آدمی، 5-4 آدمی بیٹھے، ایک آدمی کو پریشانی کی بات کرتا ہے تو سارے بیٹھے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ لفظ ایسے ہیں کہ ان لفظوں نے بیٹھنے والوں کو پریشان کر دیا، اور اسی لفظ کی تاثیر ہے، اگر آپ کی کوئی تعریف کرے گا تو وہ بھی خوش ہوگا اور سننے والے بھی خوش ہوں گے۔ کسی کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے گا یا محفل میں کوئی اچھی بات کی جائے گی، محبت والی، پیار والی، اخوت والی، تو سارے سننے والوں کے چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ تو لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے، گالی کو دے تو اس گالی کی اپنی تاثیر ہے، تعریف دے، شاباش دے، اس کی اپنی تاثیر ہے، چھوٹے سے بچے کو بھی شاباش دیں، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ شعور اسے کس نے دیا ہے؟ یہ روح کے اندر شعور ہوتا ہے، لہذا روح جب اچھی بات سنتی ہے تو روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، جب روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے پھر بندے کا جسم بھی تسکین پاتا ہے۔ اس لیے ذکر کی محفلوں میں جانے کی اپنی ایک تاثیر ہے، اپنی ایک حلاوت ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ساری تقریبات اور سارے معاملات ہمارے رسمی ہو گئے ہیں، اس لیے ان میں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ اگر آج بھی ان رسموں سے ذرا ماورا ہو کر حقیقت کی دنیا میں آ کر آپ ان محافل، ان مجالس میں اگر شرکت کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، کیونکہ دین تبدیلی چاہتا ہے، اور اس کے لیے اب دیکھیں نا، یہ چلے کا لفظ آپ نے سنا ہے، فلاں نے چلہ کیا ہے، 40 دن کا لفظ بھی بڑا مشہور ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو 40 کا عدد ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں بھی اگر آدمی نہ بدلے تو پھر کب بدلے گا؟ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو اب بھی بندے کے اندر کوئی وہ بچپنا ہی پرانا، بچپنا وہی باتیں، لڑکوں والی، بچپنے والی باتیں۔ وہ دین ہمارا یہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر تبدیلی آئے، دینی محافل و مجالس میں آنے کے بعد روحانیت آئے، نورانیت آئے۔ تو آج روحانیت و نورانیت ہمارے اندر سے نکل رہی ہے۔ ہمیں ایک تو یہ کہ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں،
کہ روحانیت ہوتی کیا ہے، نورانیت ہوتی کیا ہے، یعنی پھر ایسا یعنی انسان کو سرور آتا ہے، سرور۔ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے نیند کی گولیاں تک کھانے لگتے ہیں، کہتے ہیں نیند نہیں آتی، اور گولی کھائیں تو پوچھے کس بات کی گولی کھا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نے سکون کے لیے دی ہے۔ وہی سکون جس چیز میں ملتا ہے وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، پھر گولیاں ہی کھائیں گے اور کیا ہوگا پھر؟ سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر۔ بزرگوں نے لکھا ہے جس مریض کو نیند نہ آتی ہو، میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بستر پہ لیٹا ہے نا، قبلہ رخ ہو کے یہ دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے، چارپائی یا بیڈ اس طرح سے ڈالے کہ رخ قبلے کی طرف، اور وہ یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو، پڑھتا رہے، پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آ جائے گی۔ پرانے سے پرانا مریض ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، تو بزرگوں نے لکھا اس کے سرانے کی طرف تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، تسبیح اس کے سر سے ٹکرائے، اور مریض آدمی ہے اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھو یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام، 111 دفعہ پڑھو، پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آ جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کی نام میں بڑی برکت ہے۔ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہمارے رب کا اسم ذات ہے، ذاتی نام ہے ہمارے رب کا، ہمارے پروردگار اللہ۔ بعض لوگ اللہ کہتے ہیں، اللہ تلفظ غلط ہے، یہ آخر کے اندر جو ہا ہے نا، اللہ ایک ہی آواز آخر میں آنی چاہیے۔ تو رب کریم کا اسم ذات ہے اللہ، اسم ذات، اس کی اتنی برکت ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کے دل پر رب ذوالجلال نے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بھئی میں اور آپ چین کہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ چین تو اللہ کے ذکر میں ہے، سکون بھی اللہ کے ذکر میں ہے، اطمینان بھی اللہ کے ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین اور دل کا قرار وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ایک محفل ذکر میں آپ کی حاضری ہو گئی 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن گیا۔ تو ان محافل میں آنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ یہاں یہ بات سب حضرات نوٹ کر لیں کہ یہ حلقہ ذکر ہوتا ہے اسماء الہیہ کا ورد کرنا، اللہ کے پاک نام ہیں ان کو پڑھنا اور بار بار ان کو دہرانا اور ذکر کرنا۔ اور نماز اور قرآن دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کریم نے خود قرآن میں نماز کو بھی ذکر فرمایا اور قرآن مجید کو بھی ذکر فرمایا۔ لہٰذا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے ذکر کی افضل ترین صورت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ مومن پر اس سے بڑا کوئی فریضہ ہی نہیں، کوئی ذمہ داری اور ڈیوٹی نہیں، سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ ذکر کی محفلوں میں ہم اپنا دکھ درد اپنے رب کریم سے عرض کیا کریں، ہم اپنے دکھ ان کو سناتے ہیں جو ہمارے دکھ ختم کیا کریں گے ان پہ نمک چھڑکتے ہیں۔ یہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دکھ درد ہم شیئر کرتے ہیں فرینڈز کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے تو خاموش رہیں گے، ذرا سا ادھر ادھر آپ ہوں گے تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا دوست میں بیٹھ کے۔ تو کیوں نہ دکھ درد اس ہستی سے ہم عرض کریں، وہ رب کریم جو ہمارے دکھ درد مٹانے والا ہے، بیماریوں میں ہمیں شفا دینے والا ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع تو اسی رب کریم کی بارگاہ میں۔ لہذا لوگ اپنے رب سے باتیں نہیں کرتے، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، رب سے باتیں نہیں کرتے۔ تو اپنے اللہ کریم سے باتیں کرنا مسلمان سیکھ جائے نا تو قایا پلٹ جائے، دل کی کیفیت بدل۔ رب سے باتیں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھیں، بہتر یہ ہے، ورنہ مسجد کے اندر ہی ایک گوشے میں بیٹھ جائیں، گھر میں گوشے میں بیٹھ جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، خالصتاً اپنے دل کی طرف توجہ کر کے یہ نیت کرو کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب کریم ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے،
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اللہ شارک سے زیادہ قریب اور نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی کریم علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اقرب۔ لہذا اپنا دکھ درد اپنے رب کریم سے عرض کیا کرو، اس کے پاک نام کا ذکر کر کے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ جتنے صفاتی نام اللہ کریم کے آپ کو آتے ہیں ان میں سے 11 نام گن کر، 11 صفاتی نام اور ایک اسم ذات اللہ، یہ لے کر پھر اپنے رب سے عرض کرو جو کرنی ہے۔ اللہ کو دکھڑا سناؤ، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اپنا دکھ درد اللہ کے سامنے، اور ساتھ یہ عرض کرو، باری تعالیٰ تیرے سوا کون ہے جو میرے دکھوں کا مداوع کرے؟ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، تیری کرم کا، تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اے رب کریم مجھ پہ کرم کر، میری یہ درخواستیں، میری یہ دکھ درد اپنی شان کریمی سے اسے دور فرما دے۔ یہ عمل آپ روزانہ کیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ نورانیت بھی آئے گی، روحانیت بھی آئے گی، اور آپ کو ایک گناہ تسلی ملے گی، اطمینان قلب، تشفی ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی، آرام و سکون کی نیند بھی آئے گی جب اپنے رب سے باتیں کریں گے، عرض کریں گے۔ استغاثہ کس سے کرنا ہے؟ رب سے ہی عرض کرنا ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لہٰذا اپنے رب کریم سے ربط اور تعلق، اسے ایک اصطلاح ہے، ہمارے دینی اصطلاح ہے تعلق باللہ تعالی، اسے تعلق مع اللہ تعالی بھی کہتے ہیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے۔ بندے کا اپنے رب سے تعلق، جب سے بندے کا اپنے رب سے تعلق کمزور ہوا ہے، یہ بگاڑ اور خرابیاں ساری اس وقت آئی ہیں۔ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اگر اتنے گناہ بندہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی فضا ہے وہ گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اس کے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، ایک مرتبہ اگر سچے دل سے رب سے کہے کہ باری تعالیٰ معاف کر دے، گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، تیرے سوا کہاں جائے، من یغفر الذنوب الا اللہ، قرآن کی آیت ہے، من یغفر الذنوب الا اللہ، تیرے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ تیری بارگاہ میں عرض ہے، کس سے عرض کروں؟ تو جانتا ہے میرا کوئی گناہ تجھ سے چھپا نہیں، تو تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ جب تو جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے، تو اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، گناہگار و خطاکار بندہ ہوں، تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ تو اپنی شان کریمی سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب عرض کریں گے رب سے تو رب کی رحمت کے دروازے بڑے کھلے۔ ایک نوجوان صحابی تھے حضور کے، تو آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ حضور مجھے پاک کر دیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں تو مجھے پاک کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تو حضور نے فرمایا این السائل، نماز سے فراغت کے بعد فرمایا وہ جو سوال کر رہا تھا کہاں ہے، وہ جو مسئلہ پوچھ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا نا سائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں ہوں، میں نے عرض کی تھی۔ حضور نے فرمایا میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھ۔ حضور نے اسے جو لفظ پڑھوائے نا وہ ذرا غور سے سننا، اور بڑے پیارے لفظ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے خطا کاروں کے لیے اس سے بڑی امید کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم دی۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے پڑھ، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا، باری تعالیٰ میرے گناہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری بخشش اور تیری مغفرت کے سامنے میرے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک طرف میرے اور آپ کے گناہ ہیں اور ایک طرف اللہ کی مغفرت ہے، بخشش۔ تو بتائیے رب کی بخشش و مغفرت زیادہ ہے یا ہمارے گناہ زیادہ ہے جی؟ ہمارے
گناہ زیادہ ہیں یا بخشش زیادہ ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا پڑھ اللہم، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے ان مغفرتک، بلا شبہ تیری بخشش، اوسع من ذنوبنا، میرے گناہوں سے کہیں وسیع تر ہے، کہیں وسیع تر ہے۔ میرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں باری تعالیٰ تیری رحمت سے تو، مغفرت سے تو زیادہ نہیں۔ اور ان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشش کی امید نہیں۔ اعمال تو ہمارے ناقص ہیں، عمل قلیل ہے اور ناقص ہے، دو چیزیں، ایک عمل قلیل یعنی تھوڑا عمل ہے، اور ایک ناقص ہے۔ تو ہمارے جو عمل ہیں ان کی کیا حیثیت و اوقات ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، کس کے سامنے؟ اللہ کی رحمت کے سامنے۔ ان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، یا اللہ اگر امید ہمیں لگی ہوئی ہے تو تیری رحمت پہ ہماری نظریں ہیں، ہماری نگاہیں تیری رحمت پہ ہیں، لہذا باری تعالیٰ اعمال پہ تو ہمارا انحصار ہی نہیں، نہ ہمیں ناز ہے، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ لہذا رحمت اللہ کی بہت وسیع ہے، بخشش بہت وسیع ہے۔ میرے کریم رب نے فرمایا ہم ہی محروم ہیں، بلکہ رب کا دروازہ تو کھلا ہے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری دی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے جی۔ اس کے باوجود اب کوئی اللہ کے دروازے پہ نہ آئے تو پھر بتاؤ محرومی نہیں ہے؟ وہ نبی کریم نے علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے جو بندہ توبہ کر لیتا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پھر آؤ اس کے دروازے پہ، کیوں نہیں آتے رب کے دروازے؟ جھکو اس رب، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اپنے رب کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ کہاں جائیں گے خدا کی بادشاہی سے نکل کر؟ وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، احکم الحاکمین۔ تو جب اس کی ہم عاجز بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب بھی ہے، رب العالمین ہے، تو اسی رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت بنائی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ ایک آدمی اگر کسی لوہار کی دکان پہ بیٹھتا ہے جس کی دھونی چل رہی ہو، تو وہ دھونی جو ہے وہ ناک کے ذریعے بھی دھواں اندر جائے گا، منہ کے ذریعے بھی دھواں اندر جا رہا ہے، کپڑوں پہ بھی کالک لگ رہی ہے، آنکھوں پہ بھی کالک، کان میں بھی کالک پڑ رہی ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اگر کسی عطر بیچنے والے عطار کی دکان پہ بیٹھے، اس سے عطر بھلے آپ نہ خریدیں، عطر نہ خریدیں، صرف اس کی دکان پہ چند گھڑیاں بیٹھ جائیں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے خوشبو تو آتی رہے گی، خوشبو تو آتی رہے گی، اور بلکہ شام تک خوشبو ہی آتی رہے گی، ایسے سمجھیں گے کہ جیسے میں عطار کی دکان پہ بیٹھا ہوں۔ تو بھائی ہمیں دنیا کی مصروفیات میں سے اب اپنی مصروفیات جاری رکھیں، لیکن اس طرف ذرا توجہ دیں، یہ دعوت ہے آپ سب کے نام، اس طرف توجہ دیں، کچھ وقت نکالا کریں، ہفتے بعد، 7 دن بعد، 6 دن بعد، 5 دن بعد اللہ کے ذکر کی محافل میں آیا کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھا اٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ ہم جو باتیں کرتے ہیں ان میں گلہ ہوتا ہے، غیبت ہو، 4 دوست ایک جگہ بیٹھے نا، دنیا جہان کی غیبت ہم کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں ایک دوسرے کے، چغلیاں کرتے ہیں، لیکن جب ذکر کی محفل میں آئیں گے تو جتنی دیر بیٹھیں گے اور کوئی کام ہی نہیں، اللہ کے ذکر میں سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، تو اس سننے کا بھی دل پہ اثر ہوتا ہے، سننے کا بھی دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے۔ تو اسماء الہیہ کا ذکر مختصر کرتے ہیں، اور ذکر کے کچھ آداب ہیں کہ بزرگوں نے، صوفیاء نے لکھا ہے، میں حدیث تو آپ کو سنا چکا ہوں کہ ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ پاگل ہو گیا،
مجنون ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے صوفیاء نے منع کیا ہے کہ جب ذکر کے حلقے میں جائیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، دل کی طرف توجہ رکھ کے ذکر کریں، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ بعض محافل میں آپ دیکھتے ہیں حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے ہاتھ سے لفظ اللہ لکھا تھا۔ وہ اتنا مشہور ہے کہ لوگ اس کو اب تصویریں اس کی فریم کرا کے گھروں میں لگاتے ہیں، اور اس لفظ اللہ کو صرف دیکھنا بھی بہت تاثیر پیدا کر یہ آنکھیں جب لفظ اللہ پہ پڑتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جب آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، آپریٹ کرتے تھے ڈاکٹر تو سبز پٹی آگے باندھ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آج بھی کہتے ہیں کہ آنکھوں کے لیے صبح اٹھ کے سبزہ دیکھنا آنکھوں کو تقویت دیتا ہے جی۔ تو یہ لفظ اللہ جہاں لکھا ہو، جہاں سرکار کا نام لکھا ہو، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اتنی برکتیں ہیں کہ دیکھنے سے وہ منعکس ہوتی ہیں دل پہ، اس کی نورانیت اور روحانیت دل پہ منعکس ہوتی ہے۔ اس لیے کئی صوفیاء جب ذکر کرتے ہیں تو لفظ اللہ وہ فریم ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں یا دیوار، اپنے اپنے طریقے ہیں صوفیاء کے۔ بہرحال دل کی طرف توجہ رکھ کے مختصر سا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اس ذکر سے ابتدا کرتے ہیں جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی افضل الذکر ہے، تمام ذکروں سے فضیلت والا ذکر۔ اور پھر اسے حضور نے فرمایا ہر چیز کی ایک پالش ہے، زنگ لگتا ہے نا، آپ اس کے روغن کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں جس سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح بندے کا دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ ہوتی دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل کا زنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ وہ اللہ کے ذکر میں آپ جائیں گے تو دل کا میل کچیل صاف ہو جائے گا۔ تو فضیلت و ذکر حضور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ فضیلت والا ذکر ہے۔ دل کی پالش بھی یہی کلمہ طیبہ ہے اور اس کی بڑی برکت ہے۔ آئیے مل کے ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 دعا خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے رب کریم، اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے پاک نام کا ذکر کیا گیا ہے رب کریم، اس ذکر کی برکت سے ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے قصور، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے رب کریم، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیک راستے پر، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما، 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذکر کی برکت سے تمام حاضرین، تمام دعا کرنے والوں کو فیض یاب فرما، اس گھر میں اپنی رحمت اور برکت عطا فرما، تمام اہل خانہ کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرما۔ مولا کریم، ان کے دسترخوان میں وسعت و برکت عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں شریک ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب دعا کرنے والوں کے دین، ایمان میں، رزق روزی میں، کاروبار میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم، عافیت مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، خیر عطا فرما۔ اس محفل میں ہم سب کا جمع ہونا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم، ایسے ذکر کی محفلیں ہمیں بار بار نصیب فرما۔ ان محافل میں شرکت اور حاضری کے لیے وقت نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب آنے والوں کو برکات دارین عطا فرما، سب کو عزت والی پاکیزہ روزی عطا فرما، سب کو برکت والی، شفا والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ
ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ما شاء اللہ۔